الدین الخالص. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. برادران اسلام، بزرگوں و دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام نازل و آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور اس کے بعد عید الفطر کا یہ پرمسرت موقع، خوشی اور شادمانی کا تحفہ عطا کیا. اللہ رب العزت کی اس نعمت پر، اس کے اس فضل و کرم پر، اس کے اس احسان پر جس قدر اس کی شکر گزاری، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جائے کم ہے. اللہ رب العزت نے ہم میں سے جنہیں رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت، تلاوت اور اسی طرح توبہ اور استغفار کا موقع دیا، جنہیں اللہ نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق دی، در حقیقت آج انہی کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. عید کا دن ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ نے عبادت و تلاوت اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی توفیق دی اور ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اور خوش کر لیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی عید ہے. ایک شخص امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا. عید الفطر کا موقع ہے. اس نے دیکھا کہ آپ عید کے دن خشک روٹی، سوکھی روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں. کہا اے امیر المومنین، عید کا دن اور خشک روٹی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید ولكن العید لمن قبل منه بالامس صیامه وقبل منه قیامه وغفر له ذنبه وشکر له سعيه فهذا هو العید واليوم لنا عید وغدا لنا عید وكل يوم لا نعصي الله عز وجل فيه فهو عید. کہا کہ اللہ کے بندے، عید یہ نہیں ہے، خوشی اس بات کی نہیں ہے
کہ آدمی نیا کپڑا پہن لے، عمدہ کھانا کھا لے، عید تو اس آدمی کے لیے ہے کہ جس نے کل روزے رکھے، جس نے کل نمازیں پڑھی، جس نے کل راتوں کی نیند قربان کی، جس نے اللہ سے توبہ اور استغفار کیا، اللہ نے اس کی توبہ اور استغفار قبول کر لیا، اللہ نے اس کی عبادتیں قبول کر لی، اللہ نے اس کی نیکیاں قبول کر لی۔ وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ، اس کی کوششیں رائے گاں برباد نہیں گئیں، اللہ نے اس کی عبادت قبول کر لی۔ اس آدمی کے لیے عید ہے ہر وقت۔ اليوم لنا عید، آج بھی اس کے لیے عید ہے۔ وغدن لنا عید، کل بھی اس کے لیے عید ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَهُوَ عید، اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی کا کام ہم نہیں کرتے، ہر وہ دن جس میں ہم گناہ نہیں کرتے، ہر وہ دن جس میں ہم حرام کام نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن ہے۔ تو یہ عید اور خوشی ہر اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، نیکیاں کرنے میں، راتوں کو نمازیں قائم کرنے میں گزاری۔ یہ عید اس کے لیے ہے، یہ خوشی کا موقع اس کے لیے ہے کہ اللہ نے اس کو نیکی کمانے کی توفیق دی، اللہ نے اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق دی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ بابرکت مہینہ دیا، اس میں عبادت کا موقع دیا۔ اس پر اللہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کہ تم رمضان المبارک کے روزے مکمل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ شکر بجا لانے کا موقع ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا موقع ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، نافرمانی کے کاموں سے بچیں، اللہ سے غافل نہ ہوں، عبادت سے کنارہ کش نہ ہوں۔ ہم نے جو رشتہ مسجد سے قائم کیا ہے، جو رشتہ اللہ سے قائم کیا ہے، اللہ رب العزت کے کلام سے جو رشتہ قائم کیا ہے، وہ رشتہ برقرار رہے، یہی اللہ رب العزت کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی کبریائی اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور آخری سانس تک اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں۔ جو نبی اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا رہا، اللہ کی عبادت سے پل بھر کے لیے بھی غافل نہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس پیارے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے میں لگے رہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، نماز قائم کریں، آخری سانس تک عبادت میں لگے رہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینہ عبادت کر لیا، ہم نے ایک مہینہ راتوں کو قیام کر لیا، تلاوت کر لیا، قرآن مجید مکمل کر لیا، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، ہم نے اللہ کو خوش کر لیا، ہماری مغفرت ہو گئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم عبادت کے سلسلے کو جاری رکھیں، یہی شکر گزاری ہے اور یہی سب سے بڑی خوشی ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اس عبادت کو اسی طرح برقرار رکھیں۔ سال کے 11 مہینوں میں اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ سے غافل نہ ہوں، عبادت سے کنارہ کش نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے نبی، آپ راہ حق پر قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، آپ عبادت پر ثابت قدم اور جمے رہیں۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ رجوع کیا، توبہ اور استغفار کیا، وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور سرکشی نہ کریں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، ایک مہینہ عبادت کر کے اللہ کو راضی و خوش کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہماری عبادتیں رائے گاں ہو جائیں گی اگر یہ وقتی ہوں گی، ہماری کوششیں رائے گاں ہو جائیں گی اگر یہ عارضی ثابت ہوں گی، ہماری کوششیں تبھی اللہ کو پسند آئے گی، ہماری عبادتیں تبھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گی جب یہ عبادتیں برابر جاری رہیں، جب اللہ کی بندگی برابر جاری رہے، جب مسجد سے محبت ہمارے دل میں رمضان مبارک کے علاوہ بھی رہے، تو یہ عبادتیں اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گی۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، اللہ رب العزت ان عبادتوں کو پسند کر لے،
ہماری نیکیاں اللہ کو راضی اور خوش کر لیں۔ یہ فکر سلف صالحین کو ہوتی تھی کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کے لیے سال کے 6 مہینے میں دعا کرتے تھے کہ انہیں رمضان کا مہینہ مل جائے۔ جب رمضان کا مہینہ مل جاتا وہ عبادت کرتے، تلاوت کرتے، توبہ اور استغفار کرتے، اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تو وہ 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ ہم نے جو عبادت کی ہے وہ قبول ہو جائے۔ یہ فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے جو عبادت کی ہے وہ قبول ہو جائے، ہماری محنت رائے گاں برباد نہ ہو، ہماری محنت ضائع نہ ہو۔ ہم الذین یقولون ہم الذین یصومون ویصلون وہم یخافون الا یقبل منہم۔ بندہ مومن نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود ڈرتا ہے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عبادت رائے گاں ہو جائے۔ ہم مطمئن ہو گئے، ہم پرسکون ہو گئے کہ ہماری یہ باتیں قبول ہو گئیں، جبکہ مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کے باوجود اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں اس کی عبادت رائے گاں برباد نہ ہو جائے۔ تو ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری عبادتیں اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنی عبادت سے اللہ کو راضی خوش کر لیں، ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر نہ مار دی جائیں، ٹھکرا نہ دی جائیں۔ تو ہم اس بات کی فکر میں رہیں اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جب عید کے دن آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنک، کہ اللہ ہماری اور آپ کی عبادتیں قبول کر لے۔ سب سے بڑی فکر انہیں اس بات کی ہوتی تھی کہ ہم نے جو عبادت کی ہے وہ عبادت اللہ نے قبول کی یا نہیں کی۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہماری اور آپ کی عبادتیں قبول کر لے۔ تو اس بات کی فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے، ہم بھی یہ دعا ایک دوسرے مسلمان بھائی کو، مرد عورت کو دیں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادتیں قبول کر لے۔ اس بات کی فکر ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اور اگر ہماری عبادت قبول ہو گئی تو اس کی کیا علامت ہے؟ سلف صالحین اس کی یہ علامت بتلاتے ہیں کہ جس بندے کی عبادت قبول ہو گئی وہ رمضان کے بعد بھی مسجد میں آئے گا، وہ رمضان کے بعد بھی تلاوت کرے گا، وہ رمضان کے بعد بھی نیکیاں کرے گا۔ جس کی عبادتیں ٹھکرا دی گئیں وہ رمضان کے بعد مسجد کا راستہ بھول جائے گا، وہ رمضان کے بعد نیکیاں کرنا چھوڑ دے گا۔ بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان۔ وہ بدترین لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم عید اور خوشی منائیں اور اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت سے بندگی سے کنارہ کش ہو جائیں۔ قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما فی الجاہلیۃ فقال ان اللہ تعالی قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، دیکھا کہ زمانہ جاہلیت سے خوشی کے 2 دن مقرر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر، اس سے اچھے خوشی کے 2 دن تمہیں دیے ہیں، یوم الفطر و یوم النحر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج عید الفطر ہے۔ عید الفطر اس بات کا پیغام ہے کہ ہم میں سے ہر وہ بندہ خوشی منائے جو اللہ رب العزت کو راضی کر سکا، جو اللہ رب العزت کو خوش کر سکا، اور اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ عبادت برابر جاری رکھے، اللہ کی بندگی برابر جاری رکھے۔ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہے، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ خوشی منائیں اور خوشی میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، لیکن اس خوشی میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اس خوشی میں ایسا کام نہ کریں جو حرام ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اپنے آپ کو ایسے کام میں ملوث نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام ہے، جس سے ہماری اور مسلمانوں کی بدنامی ہے، جس سے ہمارا نقصان ہے، ملت اسلامیہ کا نقصان ہے۔ بیجا سیر و تفریح، ایسا کام جس سے ملت کو نقصان پہنچے، جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ آج کے اس ماحول میں وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، اے اللہ کے پیارے حبیب ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، کہا کہ اپنے زبان پر لگام رکھو، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھروں کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ وابکی علی خطیئتک،
اپنے گناہوں پر رو اور گڑگڑاؤ۔ یہ تین بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی، یہ ہمیں گرہ باندھ کر رکھ لینی چاہیے کہ اپنے زبان پر لگام رکھیں۔ زبان جب بے لگام ہوتی ہے تو بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ان فتنوں کا شکار پوری ملت ہوتی ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ صرف خواتین نہیں، صرف عورتیں ہی نہیں، مرد حضرات بھی بیجا گھروں سے باہر نہ نکلیں، ہوٹلوں اور چائے خانوں میں بیٹھ کر بیجا گفتگو نہ کریں، غیبت و چغلی کا شکار نہ ہوں، سڑکوں اور چوراہوں پر نہ رہیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روئیں، گڑگڑائیں، نادم اور شرمندہ ہوں۔ تو یہ ایسی نصیحت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو لازم پکڑ لیں، اپنے زبان پر لگام رکھیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا یہ فتنے کا باعث ہے۔ آخری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ ہر فرد کی ضرورت، ہر مسلمان کی ضرورت، آج کے معاشرے کی ضرورت ہے، بہت اہم ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آخرت کی فکر ہو، جس شخص کو آخرت کی فکر ہو، قیامت کی فکر ہو، عذاب قبر اور عذاب جہنم کی فکر ہو، اور جو ہر کام فکر آخرت کے ساتھ کرے، جو ہما وقت آخرت کے لیے تیار رہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو دل کا مالدار بنا دے گا، اس کو دلدار بنا دے گا۔ وہ دل کے اعتبار سے بادشاہ ہوگا، وہ اگرچہ غریب ہوگا، اگرچہ مسکین ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قناعت پسند بنا دے گا، اس کو حرص نہیں ہوگی، ہوس نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی، جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس پر راضی ہوگا۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، وہ دل کا مالدار ہوگا۔ وجمع له شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے الجھے ہوئے بکھرے ہوئے معاملات بنا دے گا اور اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور الجھن نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز ضرورت پوری کر دے گا۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور جو آدمی فکر آخرت میں مبتلا ہے، آخرت کی فکر ہے اسے، عذاب قبر اور عذاب جہنم کے لیے وہ پہلے سے تیار ہے۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑ کر آئے گی۔ جو آخرت کی فکر میں ہے، دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑ کر آئے گی۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا ہمارے پیچھے ناک رگڑ کر آئے گی، ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دل کا مالدار بنا دے گا، ہمیں غنی نفس عطا کرے گا، نفس کی مالداری عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات بنا دے گا، ہمارے لیے راستے پیدا کر دے گا۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اور جو دنیا کا لالچی ہوگا، دنیا کا حریص ہوگا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ مسکینی اور فقیری اس کے نگاہوں کے سامنے کر دے گا۔ وہ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کمائے گا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگے گا کہ گویا دنیا کا فقیر و محتاج ہے۔ ساری دولت ہونے کے باوجود بھی اس کو قناعت نہیں ملے گی، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ وفرق اللہ علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات الجھا دے گا، اس کے کام بگاڑ دے گا۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور دنیا بھی اس کو کیا ملے گی؟ وہ سوچے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، دکان کھولیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اپنا کاروبار کریں گے، ہم زیادہ کما لیں گے۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، دنیا اس کو اتنے ہی ملے گی جتنا اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ اس کو دنیا نہیں ملے گی۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ لا تلہیہم تجارہ، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارہ، کوئی بھی چیز ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ کسی بھی حال میں غافل نہیں ہوتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دلوں میں، ان کے اندر اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے تھے، لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے
کپڑے پہن لے. عید اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہو, قیامت کے آنے سے پہلے, حساب و کتاب سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جائے. تو ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کر دے, ہماری دنیا کی بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے نہ ہو, ہم آخرت کے لیے بھی تیاری کرنے والے بن جائیں. ہمارے رمضان المبارک کے روزے, عبادتیں اور ہماری تلاوتیں, ہمارا راتوں کا جاگنا ہے اللہ تو قبول فرما لے, ہمارے صدقات و خیرات قبول فرما لے. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو, آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم في الآيات والذكر الحميد. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله.